مشکات شریف پیج نمبر 530 کی حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ لوگوں کو 70 اس کی 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 کی حدیث پاک ان یال ابن مرۃ الثقفی قال ثلاثه اشیاء رأیتها من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بینما نحن نسیر معه اذ مررنا ببعیر یثنى علیہ فلما رآه البعیر جرجر فوضع جرانه فوقف علیہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال أين صاحب هذا البعير فجاءه فقال بعير فقال بل نهبه لك يا رسول الله وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره أما إذ ذكرت هذا من أمري فإنه شقى كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه ثم سرنا حتى نزلنا منزلا فنام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء الشجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها إلى آخر الحديث پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے ہاتھوں کو اٹھا کے جھوم کے بولے سبحان اللہ ذرا اور پیار سے بولو اور پیار سے بولو مشکات شریف پیج نمبر 536 کی 17 18 19 کی حدیث پاک عن جابر قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلة من سوار المسجد فلما صنع له المنبر استوى عليه ساحة النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت لين أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر رواه البخاري پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے بلند آواز سے بولے سبحان اللہ ابھی قاری صاحب نے بتایا مجھے ماشاءاللہ سید صاحب کے بارے میں بڑی خوشی ہوئی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے بولیے کرپٹیڈ لوگ نہ ہوں اچھے لوگ ہوں آپ لوگوں کا تو بیٹھنا ہوتا ہے پولیٹیکل گلیاروں میں بیٹھتے ہیں آپ جاتے ہیں تو آپ غیر مسلموں میں بیٹھا کریں تو ان کو بتایا کریں کہ بھئی آپ کو اگر سیاست سیکھنا ہے اور سیاست کا طریقہ سیکھنا ہے تو پھر حضرت عمر کی جیونی بھی پڑھو آپ لوگ بے شک کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری میں حدیثوں کا ترجمہ سناؤں گا مگر مجھے بات یاد آ گئی تو بتا دوں آج تو کسی کو ذرا سا منصب مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہے لیکن حضرت عمر کو دیکھو کہ پورے مدینے کے لوگ سوتے ہوتے تھے اور رات میں عمر گلیوں میں گھوم کر کے غریبوں کا پتہ پوچھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ گھومتے گھومتے دروازے سے گزرے ساتھ میں آپ کا خادم خاص سالم نام تھا اس کا وہ بھی تھا آپ نے دیکھا کہ مکان کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہے اچھا گزرتے ہوئے چلے گئے سوچا ضرور آپ نے کہ رات کے اس حصے میں مکان کے اندر کیا مطلب ہے جو دھواں اٹھ رہا ہے اس وقت تک تو سارا مدینہ آرام کر رہا ہے اس کے گھر میں کیا وجہ ہے کہ اس وقت کھانا بن رہا ہے خیر بات آئی گئی ہو گئی وہ وہاں سے گزر گئے جب واپس آئے کافی دیر کے بعد تب بھی دھواں اٹھ رہا تھا وہ تعجب میں پڑ گئے آخر معاملہ کیا ہے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک عورت جو بوڑھی تھی وہ آ باہر آئی اس نے کہا کیا بات ہے کہا بوڑھی یہ بتا تیرے گھر میں بن کیا رہا ہے ادھر سے گیا تھا کافی وقت پہلے تب بھی تیرا چولہا جل رہا تھا اب آیا ہوں تب بھی چولہا جل رہا ہے تو اس عورت نے آپ دیدہ ہو کے کہا تھا اے پوچھنے والے چل اچھی بات ہے تو نے پوچھا تو صحیح میرے درد دل کو میری قسم ترسی کو کسی نے تو پوچھا میرے گھر میں فاقے کو کئی دن ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو کیسے تسلی دوں آخر ماں ہوں خود تو صبر کر لیتی ہوں مگر بچے جب شدت بھوک کی وجہ سے گیڑیاں رگڑتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اسی وجہ سے میں نے اپنے ہانڈی میں پتھروں کو رکھ دیا ہے اس میں پانی بھر دیا ہے نیچے چولہا جلا دیا ہے میرے بچے جب شدت بھوک میں روتے روتے سو جاتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے تڑپتے ہیں پھر بھوک کی وجہ سے اما بھوک سونے کا دیتی ہے انسان کو وہ تو ذرا سے بچے تھے وہ جب اٹھتے ہیں تو کہتی ہے وہ ماں کہ جب وہ اٹھ جاتے ہیں بچے چولہے پہ دیگچی دیکھتے ہیں اور اس دیگچی سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو میرے بچوں کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہماری ماں کھانا بنا رہی ہے مگر وہ بچے بار بار کہتے ہیں ماں کتنی دیر میں کھانا تیار ہوگا میں بار بار بچوں کو یہی سمجھا دیتی ہوں میرے لال کھانا بن رہا ہے حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے تو دل پہ ایک چوٹ لگی دیدے تر سے دیکھا آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا بے شک اللہ اور آپ نے کہا بوڑھی عورت یہ بتا
تیرے گھر اتنی پریشانی تو نے بتایا کیوں نہیں؟ چل کوئی بات نہیں، میں بھی انتظام کرتا ہوں۔ خود گئے، ساتھ میں خادم خاص کو لے گئے، نام تمہیں بتا دیا میں نے سالم۔ جانتے ہو کون ہے عمر؟ آدھی دنیا پہ جس کا سکہ چلتا تھا وہ عمر، جس طرف ان کی فوج چلی جاتی تھی رومن ایمپائر جیسی حکومتوں کا تخت سے اینٹ بجاتی وہ عمر، بڑی بڑی طاقتیں جن کے سامنے پسینے میں شرابور ہو جاتی تھی وہ عمر، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پر نہیں احادیث صحیحہ وارد ہیں شاہد ہیں 3 مواقع پر فرمایا ہے میرے عمر تو جدھر جاتا ہے ادھر شیطان نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان۔ تجھے دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اے میرے عمر تجھے اللہ نے یہ طاقت، یہ شوکت، یہ سطوت عطا کی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا ذرا، یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں اللہ آپ کو کوئی منصب دے تو دیکھو جیسے ہمارے پرمکھ صاحب ہیں، میں چاہتا ہوں ہمارے ایسے لوگ پرمکھ نہ بنے، اللہ کرے ایم پی بنے، سنی صحیح العقیدہ۔ ورنہ میں نے یہ دیکھا بہت سارے لوگ نیتا بن جائیں تو سب سے پہلے ان کی مخالفت مولویوں سے شروع ہوتی ہے، شروعات یہیں سے کریں گے، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء نواز ہیں ماشاءاللہ، علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور میں جن مسلمانوں کو موقع ملتا ہے، پردھانی کا موقع مل گیا یا پردھانی کا نہیں ملا تو وپکش تو ہیں ہی وہ، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں، وہ سیاست کو خدمت خلق سمجھ کر کے کریں، انشاءاللہ عبادت بن جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے گلے کاٹنے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کا انتقام کرنے کے لیے یا پاور میں آگے رولنگ پارٹی کا پارٹ بن گئے، طاقت گئی تو یہ نہیں کہ کمزوروں کا گلا دبائیں، نہیں بلکہ انصاف کی تلوار نگاہوں کے سامنے رکھیں اور انصاف کی ترازو میں معاملوں کو تولیں، اور اپنے معاملہ پرسنل ہو تو حضور کی سنت سمجھ کر کے معاف کر دیں۔ سوچیں یار کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ووٹر نہیں بھی ہے تو کیا ہوا ہے تو انسان۔ بے شک بہت اچھی بات۔ حضرت عمر آدھی دنیا کے پریسیڈنٹ، کیا شان تھی۔ اچھا میں یہاں بتا دوں جو بچے نوجوان ہیں اور ان کو خواب کی پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ پاکیزہ کریں۔ بہت اچھی بات۔ 5 وقتہ نماز پڑھ کے سوئیں، یعنی 5 وقتہ نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور باوضو سوئیں، تمہاری صحت بھی بنی رہے گی، اور یہ خواب والی جو پریشانی ہوتی ہے تمہیں بار بار نہانے کی دقت ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک تو فارمولہ یہ ہے کہ سوچ اچھی ہوتی ہے نا تو خواب بھی اچھی ہوتی ہے، سوچ اچھی ہوگی تو تحریر بھی اچھی ہوگی۔ میں نے کل خود کو مدینے میں ٹہلتے دیکھا، خواب اچھا ہے تو تعبیر بھی اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور یہ اچھے خواب آپ لوگوں کو کب دکھائی دیں گے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 24 گھنٹے سوشل میڈیا سے چپک کر اگر غلاظتیں دیکھتے رہو گے تو کہاں سے اچھے خواب دکھائی دیں گے؟ اچھے خواب تو دور کی بات، کہیں ایمان کا سودا نہ کر بیٹھو آپ لوگ۔ اس لحاظ سے نوجوانوں میں ہر جگہ اس بات پر زور دیتا ہوں، موبائل کے استعمال میں احتیاط کا دامن مت چھوڑو، ورنہ 15 سال سے 30 سال کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو، جو گلاب کی طرح کھلنا چاہیے تھے وہ کلی کی طرح مرجھا گئے، جو سیب کی طرح سرخ نظر آنا چاہیے تھے وہ میں کیا جملہ بولوں، پچک گئے وہ چہرے، رونقیں ختم کر دی موبائلوں نے ہمارے بچوں کے چہروں سے۔ ایک تو کھان پان اچھا نہیں ہے، اوپر سے موبائل نے بچی کچی صحت خراب کر دی تمہاری۔ اس لحاظ سے دل بے قرار ہوا کرے تو موبائل کی اسکرین پر گندے نظارے مت دیکھا کرو، وضو کر کے قرآن کے پارے دیکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ گانے سننے کا مزاج نہ بناؤ، مدینے والے آقا کے ترانے سننے کا مزاج بناؤ۔ یہ میں قاری صاحب کی منہ پہ بات نہیں کہتا، ابھی ہم لوگ پروگرام میں جا رہے تھے، چندوسی بدایوں شریف میں پروگرام تھا، یہ ماشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ نکلے چندوسی سے۔ یہ بتا رہا ہوں عادت بناؤ قرآن شریف پڑھنے کی، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی پابند بنا دے اس چیز کا، تلاوت قرآن مجید۔ صحیح صاحب، تو ہم لوگ جو ہے چندوسی سے نکلے، ہمیں جانا تھا بگرین، تو راستے میں ہماری گاڑی جو ہے بالکل 2 گاڑیوں کے بیچ میں آ گئی، یعنی کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں تھا۔
لیکن اللہ کی شان دیکھو ہم بالکل محفوظ بچے. تھوڑا گاڑی تو تھوڑی ڈیمیج ہوئی, تھوڑا سا حصہ اس کا, لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ بالکل خوف ہی نہیں تھا, ورنہ ایسے موقع پہ ذہن جو ہے متاثر ہوتا, ڈر لگنے لگتا, مگر ڈر ہی نہیں رہا تھا. پھر میں نے کہا بھئی, انہوں نے کہا مجھے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا. پھر بتایا کہ میں قرآن شریف کی جو سورہ یاسین ہے اس کی تلاوت کر رہا تھا. تو سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے ہمیں یقین ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے حادثہ بھی ٹل گیا, اور اللہ کی شان دیکھو ہمیں خوف بھی محسوس نہیں ہوا. اس لیے نوجوانوں تم سے میں کہہ رہا ہوں, کچھ کان کھول کے سنو. یہ جلسے ہمارے ہوتے ہیں, یہ صرف جذبات میں بہنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. جذبات کے ساتھ ساتھ شعور کے ناخن بھی لو, اپنی بستیوں کے ماحول کو پاکیزہ کرو. مولانا محسن صاحب ہمارے اسلام بھائی اور ہمارے مفتی صاحب جو ہمارے بہادر گنج والے ہیں, یہ جتنے علماء یہاں پہ رہتے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے جو محنتیں کی ہیں جلسہ سجانے کے لیے, ان کا مقصد صرف شور شرابہ کرنا یا نعرے لگوانا نہیں ہے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں تمہارا ذہن بھی پاک ہو اور نعرے بھی بلند ہو, تاکہ یہاں سے اٹھ کے جاؤ. بری عادتوں کے شکار تھے تو بری عادتوں کو ختم کر دو. یہاں سے جاؤ تو 5 وقتہ نمازی بن کے جاؤ, ماں باپ کے فرما بردار بن کے جاؤ, تاکہ پورے تکھوٹی میں چرچا ہو جائے کیا بہترین جلسہ ہوا ہے. پہلے فجر کی نماز میں 2 صفیں ہوتی تھیں, اب پوری مسجد بھری بھری نظر آ رہی ہے. اب ظہر میں بھی نمازی, عصر میں بھی نمازی, مغرب و عشاء میں بھی نمازی. اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا آنا کامیاب, تمہارا بلانا کامیاب. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت بہت اچھی بات, نصیحت آمیز کلمات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور خاص طور پہ نوجوانوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مفتی صاحب کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. آفتاب صاحب منظر ہی ہے ماشاءاللہ, یہ منظر اسلام سے فارغ ہیں, بہادر گنج شریف کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. قاری صاحب کہاں چلے گئے؟ مولانا افضال صاحب ماشاءاللہ. جتنے علماء کرام بیٹھے, بھائیو ادھر دیکھو میری طرف, نوجوانوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں میں, اچھا میسیج آتا فارورڈ کرو. سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت سے زیادہ نہ کرو. تم نے بکری کو کبھی دیکھا ہوگا, اس جیسے مینڈ ہوتی ہے نا, اپنی مینڈ پہ اگر تم اس کو اپنے کھیت میں چرانے کے لیے لے گئے تو وہ کھیت میں رہے تبھی ٹھیک ہے, اگر وہ مینڈ پہ جائے گی نا تو دوسرے کے کھیت میں ضرور جائے گی. ایسے ہی نفس امارہ بہت خطرناک چیز ہے. اچھی چیز دیکھتے ہو نا تو اچھی چیز تک ہی رہو, ذرا سے بھی باؤنڈری پہ جاؤ گے نا تو پھر غلط راستے پہ چلے جاؤ گے. سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر دیا. بہت اچھی. پب جی گیم کھیل رہے ہیں بچے, ہمارے مسلمان بچے. ابھی ورلڈ کپ چل رہا تھا تو میں نے اس دن نوّا ڈھابرا میں بولا تھا نا بھائی, بچے سٹے لگا رہے تھے, مسلمان بچے سٹے. وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے, حرام کمائی کو شان کے ساتھ کھا رہے ہیں. آج میں نے 2 لاکھ جیت لیے, پتہ چلا پرسوں کو 4 لاکھ ہار گیا. ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے. آج تک کوئی سٹوریا جواریا کو مالدار ہوا ہے نہیں, بلڈنگ ہار گئے لوگ. حضور کے طریقے سے ہٹ کے چلو گے نا تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے, اور آخرت میں تو تباہی مقدر ہے. آؤ پیارے اسی راستے پر جس راستے پر بلانے کے لیے اقبال نے بڑے سوز و گداز کے ساتھ کہا تھا, بڑے درد کے ساتھ کہا تھا, کی محمد سے وفا تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. اسی راستے پہ آؤ بس, اس کے علاوہ تمہیں کہیں کامیابی نہیں ملے گی. بتاؤ کامیابی مل رہی ہو تو آج 57 تو اسلامی ریاستیں ہیں, اس کے علاوہ 25-30 کروڑ بھارت میں ہم, اور یورپ کے ممالک میں لگا لو تو کروڑوں وہاں بیٹھیں گے. ٹوٹل آبادی لگ بھگ 1 ارب سے زیادہ نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 1.5 ارب آبادی ہماری. وہ دنیا کی ٹوٹل آبادی 6 ارب 50 لاکھ 10 ہزار ہے منیمم, کم سے کم لگ بھگ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اس میں سے آپ کتنے بتائیے, کتنے زیادہ تعداد تمہاری اور حیثیت کیا ہے بتا دو تمہاری, جس کا جی چاہتا وہ ٹھوک کے چلا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے پیارے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت. اور شروعات یہیں سے کرو. حضرت یہ مت سوچو کہ حضرت آپ تیکھوتی میں کہہ رہے ہیں تو یہاں کون سا تیر مار لیں گے اگر ہم عمل کرنے لگیں. بھائی قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے. دوسری بات, ہم لوگ اپنی قبر میں جائیں گے, ہم اپنی سوچیں یار, ہم خود تو آئے نیک راستے پہ. یہ میں نے بڑے درد کے ساتھ کہا, پتا ہے بندہ نیک ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے, وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے, خوف ہی نہیں کھاتا, اس کے دل میں کوئی ڈر ہوتا ہی نہیں ہے.
نہ اس کے دل میں کوئی ٹیرر ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے. وہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے, کہتے ہیں نا, وہ اگر ایک سے ڈرتا ہے تو کسی ایک سے نہیں ڈرتا, اور اگر اس ایک سے نہیں ڈرتا تو ہر ایک سے ڈرتا ہے. پھر سب کا خوف ہوگا. بندہ نیک ہوتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا, حق کو کبھی باطل نہ کہا ہے نہ کہے گا. دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا, دیوانہ محمد کا ڈرا ہے نہ ڈرے گا. وہ ہو گرا اور وہی ہو کے رہے گا, فرمان محمد کا تلا ہے نہ ٹلے گا, فرمان محمد کا تلا ہے نہ ٹلے گا. ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں, ہے خالد و طارق کا لہو میری رگوں میں. اسلام کا پرچم نہ دبا ہے نہ دبے گا, اسلام کا پرچم نہ دبا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم اشرف, فیضان اولیاء کرام, جشن آمد رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو یہاں ضعیف بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں وہ میری بات کا برا نہ مانیں, آپ تو میرے باپ داخل ہیں. آپ سے کیا کہوں گا میں نوجوانوں کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے مخاطب زیادہ تر یہی ہیں, میرے روح سخن انہی کی طرف ہے. چونکہ ماشاءاللہ آپ تو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہی, اللہ کا شکر ہے, مگر میں نے ان بچوں کو دیکھا. رضا کمیٹی قاری صاحب, ہاں ایک بات میں مجھے ذہن سے نکل گئی میرے, یہ جو بچے جلسہ کرا رہے ہیں انہوں نے باضابطہ 100 لوگوں کی کمیٹی بنا رکھی ہے. غریبوں کی شادیاں کراتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں, قسم پرسی جو لوگ ہیں پریشانی میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. سب سے بڑا کام یہ کر رہے ہیں نوجوان بچے. بستی والوں ان کا کانڈا پکڑ کے ان کا ساتھ دو کہ بیٹا بہت اچھا کام کر رہے ہو. ایک یتیم بچے کے گھر میں بھی خوشی کے آنسو تم لے آئے اور اس کے گھر میں تم نے چولہا جلا دیا, تو ان بچوں کا بھی بیڑا پار ہے اور بستی کا بھی بیڑا پار. بے شک, سبحان اللہ. میرا بڑا دل خوش ہے رضا کمیٹی والوں سے. اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. ان نوجوانوں سے مجھے وہ دلی والا ایک لڑکا یاد آیا, ہمارے سنبل کا ہی ہے, تو اس نے کوئی ڈگری کی تو بتا رہا تھا کہ حضرت میں نے کئی کمپنی میں وہ اپنی فائل تیار کرائی تھی. چلو پی لو, جلدی پی لو, پھر سنو ادھر توجہ میری طرف رکھو. تو کہہ رہا تھا وہ حضرت میں نے کئی کمپنی میں جمع کر دی تھی, کہیں نہ کہیں جو ڈیوٹی لگی جائے گی. کہتا ایک جگہ لگی اور مجھے بھی بڑی ضرورت تھی کہ جاب لگے تاکہ کچھ میرے پاس فائنینشلی سٹرونگ ہو جاؤں اور کچھ پیسہ ویسا ہو جائے میرے پاس. تو کہتے ہیں نوکری لگی تو میں نے مجھے فون کر کے بلایا کہ بھئی آ جاؤ, ہم نے آپ کے کاغذات دیکھ لیے, سب اوکے ہے, آپ آ جاؤ, اب بات چیت کر لیتے ہیں فائنل. کہتے ہیں میں پہنچا اور میں نے بات چیت سے پہلے یہ کہا کہ سیلری بتائیں کیا دیں گے. تو کہا 35,000 روپے دیں گے. تو میں نے کہا صاحب 35,000 نہیں, آپ 30 دے دیں, لیکن مجھے ظہر کی نماز پڑھے گی جاب کے ٹائم پہ, چونکہ 10 سے 4 بجے رہتی ہے جاب, یا 4 اور 5 بجے تک رہے گی تو عصر بھی پڑھے گی. تو کہا صاحب مجھے یہ نماز کا ٹائم دیں, آپ نماز ضرور پڑھوں گا, نماز نہیں چھوڑوں گا. تو کمپنی کے مالک نے کہا صاحب نماز تو ہمارے وہاں الاؤ نہیں ہے. تو کہا الاؤ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی نوکری اپنے پاس رکھو. اللہ نے جب مجھے پیدا کیا ہے تو روزی کا دروازہ وہی تو کھولے گا جو چوٹیوں کو سوراخوں میں روزی دیتا ہے, جو مچھلیوں کو پانیوں میں روزی دیتا ہے, جو شاخوں کو پرندوں میں روزی دیتا ہے, تو وہ اشرف المخلوقات کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جو بھی ہے جاندار اللہ کہتا سب کو روزی ہم پہنچائیں گے. کہتے ہیں حضرت میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ نوکری چھوڑ دی. کہتے ہیں چھوڑو یار, ہم نہیں پڑھے. دیکھ رہے اس نوجوان کا جذبہ دیکھیں. آپ بھی اگر مراد آباد میں, ٹھاکر دوارا میں, بھوجپور میں, پیپلسانہ میں یا اپنے قریب ڈھکیا ڈلاری میں جاب کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, بزنس مین ہیں, جہاں پر بھی رہتے ہیں, یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کچھ بھی ہوگا مگر نماز نہیں چھوڑیں گے ہم. ارے آپ دکاندار بھی ہیں, سٹر گرا دیا کریں نماز کے وقت, مت دیکھیں گراہکوں کو. ایک گراہک چھوڑو گے اللہ 10 بھیج دے گا. حق ہے, حق ہے. بولو زور سے بولو ذرا. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہم لوگ. کہتے ہیں حضرت فرصت نہیں ملتی, دنیا کے کاروبار سے مہلت نہیں تمہیں, مومن ہو اور نماز کی فرصت نہیں تمہیں.
میرے ساتھیوں پنج وقتہ نمازی کا مزاج لے کے جاؤ یہاں سے اور یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. وہ نوجوان کہتا حضرت میں نوکری چھوڑ کے آیا ہوں, چند دنوں کے بعد دوسری کئی جگہ انہوں نے اپنے کاغذات فوٹو کاپی کرا کے لگوائے تھے نا, تو دوسری کمپنی سے فون آیا, کہتے بھئی آ جاؤ اور ہم ذرا دیکھیں گے آپ کو. کہتے میں گیا, انہوں نے میرا باڈی لینگویج بھی چیک کیا, ساری چیزیں دیکھی اور اس کے بعد کہتے ہیں صاحب ہم آپ کو 45,000 روپے سیلری دیں گے. تو میں نے ان سے بھی وہی بات پہلے کر لی, صاحب نوکری ڈن تب ہوگی جب نماز ڈن ہوگی, یعنی نماز کے لیے پرمٹ ملے گا تو میں نوکری کروں گا ورنہ اللہ مالک ہے میرا. کہتے ہیں وہ تھا تو نان مسلم, خیر مسلم تھا وہ. کہتے اتنا امپریس ہوا کہنے لگا یار کتنا اچھا بندہ ہے جو نماز نہیں چھوڑ سکتا تو میری کمپنی کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا ہے. کہنے لگا کہ میری نوکری لگا دی اور وہ بتا رہے تھے کہ مجھے وہ پوری کمپنی کا مینیجر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے, کام سے کام رکھتا ہے, نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے. اس لیے کہتا ہوں پیارے تو نماز کا ہو کے تو دکھا, اللہ کائنات کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا, دولت کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا. اللہ اللہ نماز پڑھا کرو, عبادت کیا کرو, نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کیا کرو. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں پیارے چہرے پہ نور آتا ہے نماز پڑھنے سے, روزی میں برکت ہوتی ہے نماز پڑھنے سے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے نماز پڑھنے سے. مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث پاک عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لکھو لے, ذرا ہاتھ اٹھا کے بول لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ذرا بولیے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. اونچا بولیے بھائیو پڑھو گے نا؟ فجر سے شروع کر دو, ہاں فجر سے شروع کر دو, فجر سے نماز شروع کرو, چھوڑو مت نماز. کچھ نہیں پتا زندگی کی کون سی نماز آخری نماز ہو, صبح سے شروع کر دو. اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے, مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے. اچھا ساؤنڈ بولنا ماشاءاللہ صاحب, صابری ساؤنڈ ایسا ہو کہ گلے پہ بالکل اثر نہیں پڑے. یہ میں اس لیے نہیں کہ یہ سامنے بیٹھے ہیں, واقعتاً گلے کو پتہ ہی نہیں چل رہا. جہاں لوگوں کا اچھا بہت اچھا بولتا ہے تو ہم ذکر کر دیتے ہیں, باقی لوگوں کے بھی اچھے بولتے ہوں گے ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہا. میرے ساتھ آپ بھی پڑھتے رہیں. اے مومنو خدا کی عبادت نماز ہے, مقبول بارگاہ رسالت نماز ہے. دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں, دنیا میں کام آئیں گی دنیا کی دولتیں, عقبہ میں کام آئے وہ دولت نماز ہے. گمراہیوں سے شر سے بچا ہی ہے اے خلیل, رکھتی ہے عافیت میں وہ قوت نماز ہے. کیا کہنے ہیں مولانا. میں چاہتا ہوں میرے نوجوانوں پنج وقتہ نمازی بننے کا ارادہ کرو. مجھ سے مولانا ہمارے محسن بھائی ماشاءاللہ, مفتی آفتاب منظری صاحب, ہمارے مولانا اسلام صاحب فون کر کے کہیں ماشاءاللہ جلسہ اتنا اچھا ہوا کہ کمیٹی والے بھی پنج وقتہ نمازی ہو گئے, بستی والے بھی پنج وقتہ نمازی ہو گئے. اگلے سال کو جب جلسہ ہو, ہم زندہ رہے نہ رہے, آپ میں سے اللہ جانے کون رہے یا نہ رہے, مگر اس جلسے کے بعد یہ بدلاؤ آئے کہ 1 سال تک تو پنج وقت نمازی تھے, ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہو گئے. یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹی, ان کو بھی کہتا ہوں فاطمہ ام الخیر کی سیرت پڑھا کرو, حضرت غوث پاک کی امی جان کی سیرت پڑھا کرو, غریب نواز کی امی جان کی سیرت پڑھا کرو, سبحان اللہ محبوب الہی کی والدہ کی سیرت پڑھا کرو. یہ دلی میں نظام الدین اولیاء کا مزار شریف ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا قحط پڑ گیا تھا, سارے لوگ محبوب
الہی کے پاس گئے کہ صاحب جا کر کے دعا کر دیں، آپ سنائیں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ، محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ رو رو کر کے استغاثہ کر رہے تھے تو وہ اپنے گھر میں گئے، اندر تشریف لے گئے اور اپنی گدڑی میں سے ایک چادر نکال کے لائے اور اس چادر سے آپ نے کچھ تھوڑے سے ریشے نکالے، جیسے یہ رومال ہے نا تو اس سے کچھ ریشے نکالے یا اسی چادر کا کچھ حصہ، اور دیکھو اپنے ہاتھ میں ایسے کیا، کہا یا اللہ میں اپنی ماں کے دوپٹے کے وسیلے سے تجھ سے بارش کا پانی مانگتا ہوں میرے مولا۔ محبوب الہی نے اپنی ماں کے دوپٹے کے وسیلے سے جب دعا کی ہے تو اللہ نے اتنا پانی برسایا، دلی والے پہلے پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے اور اب بارش کی وجہ سے پریشان ہونے لگے، پہنچے محبوب الہی کے پاس، دعا کر دو حضرت بارش رک ہی نہیں رہی ہے۔ آپ نے فرمایا دلی والوں یہ تہجد گزار ماں کی چادر ہے، یہ اوابین و اشراق پڑھنے والی ماں کی چادر ہے، یہ نمازیں پڑھنے والی ماں کی چادر ہے، یہ میری وہ ماں ہے جو فاتح تو کر لیتی تھی مگر تہجد کی نمازیں نہیں چھوڑتی تھی۔ اے میری ماں تم تہجد گزار تو بنو، تمہارے گھروں سے پھر صلاح الدین پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا ہوں گے۔ مائیں عابدہ ہوتی ہیں تو بچے میدان کے غازی ہوتے ہیں، مائیں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں تو بچے بھی ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن آمد رسول فیضان غوث اعظم علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ۔ سبحان